یہی مراد دور خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے۔ ناطق وحی، شافی محشر، ساقی کوثر، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3675۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چاروں احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا تو ٹھہر جا، تو رک جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک پیغمبر کھڑا ہے، تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے، تجھ پر دو شہید کھڑے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، دو شہیدوں میں سے ایک شہید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بس اتنا ہی کہہ دیتے احد پہاڑ کو کہ تو ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک پیغمبر کھڑا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے، ایک پیغمبر کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں، اللہ کے حکم سے تو ٹھہر جا۔ تب وہ ٹھہر گیا۔ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تجھ پر ایک شہید کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے، تو یہ حدیث کو سنیے، اس واقعے کو سنیے۔ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3700۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لشکر کو تیار کیا۔ لشکر تیار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی جیب میں سے 1000 دینار نکالے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹنے لگے، پلٹنے لگے اور فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات اللہ کے نبی نے ذکر کی، جو حدیث ذکر کی، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم جو چاہے عمل کر لو، تمہیں نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر تم عمل نہیں بھی کرو گے تم نقصان نہیں اٹھاؤ گے، تم خسارہ نہیں اٹھاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے بارے میں، حالانکہ اس وقت بہت بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، علی رضی اللہ عنہ تھے، اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ جو بات اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ عنہ کے صدقہ و خیرات کو دیکھ کر فرمایا کہ تم آج کے بعد جو چاہے عمل کر لو یا نہ بھی کرو، تمہیں نقصان تم نہیں اٹھاؤ گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ غور کرنا چاہتے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3747۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بیان
یہ بتایا اور کہا وعثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل رہا ہے۔ کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری کہاں ملی؟ دنیا ہی میں ملی۔ آپ اندازہ لگائیے، خود پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو کیا اس سے ان کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سے ان کے مقام اور مرتبے کا عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو سنیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور کیا فضیلتیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری دم تک راضی تھے۔ یوں تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی تھے، ان میں سے ایک صحابی کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی حتیٰ کہ اپنے موت تک راضی تھے۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں، جو واقعہ ذکر کر رہا ہوں، زاد الطلباء والواعظین، یہ کتاب کے اندر یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار وہی شخص ہو سکتا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دم تک راضی تھے۔ ان میں سے ایک صحابی کا نام ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی تھے ان میں سے ایک صحابی وہ ہے، کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی راضی رہے، خوش رہے، حتیٰ کہ اپنے آخری دم تک ان سے خوش تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دم تک راضی رہے ہو، اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ رب العالمین منہ موڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں موڑ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلا سبق جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حیا کا پیغام ہے، حیا کا سبق ہے۔ اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے اندر پاک دامنی پیدا کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اپنے آپ کو حیا والا بنائیے، اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے اندر شرم پیدا کیجئے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے با حیا تھے، انتہائی با حیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حیا کے بارے میں ذکر کیا، آپ کی شرم کے بارے میں ذکر کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3590، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا کا تذکرہ کیا، آپ کی شرم کا تذکرہ کیا اور کہا وَأَصْدَقُهُمْ حیاءً عثمان بن عفان، کہ میری امت میں اگر سب سے زیادہ با حیا اگر کوئی شخصیت ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ذکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں اگر کوئی انتہائی با حیا ہے، میری امت میں اگر کوئی بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے تو کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کتنے با حیا تھے تو سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جو کپڑا لپٹا ہوا تھا، آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا وہ ران کے حصے سے ذرا ہٹا ہوا تھا، ران کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا، اپنے کپڑے کو صحیح نہیں کیا، اسی حالت میں ان سے بات چیت کرنے لگ گئے۔ اتنے میں پھر دروازے پر دستک کی آواز آئی، کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔
کون آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات چیت میں مصروف ہے۔ اتنے میں پھر کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ آواز کس کی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے کو درست کرنے لگے، اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے، صحیح کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر تینوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے، پھر تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرے کمرے سے یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے ابو بکر آپ کے پاس آئے، آپ اپنے کپڑے کو صحیح نہیں کیے، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، تب بھی آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ جیسے ہی آئے، آپ کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے کو درست کرنے لگے، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی باحیا تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے، اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، ذرا آپ غور تو کیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا، اس لیے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے کو درست کیا، اس لیے کہ فرشتے جب ان سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں حیا نہ کروں؟ تو لہٰذا سیرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو پہلا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی حیا کا ملتا ہے۔ اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے اندر شرم پیدا کیجئے۔ آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہاف نائٹ پہن کر پورے گلی محلے میں گھومتے رہتے۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کرام خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے حیا کرنے والے تھے۔ اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جب نہانے کے لیے بھی جاتے ہیں کپڑا لپٹ کر نہاتے ہیں، ننگے ہو کر نہیں نہاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، حمام میں نہا رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہے، تب بھی حیا کتنا کرتے ہیں، شرم کتنا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہماری حالتیں کتنے افسوسناک ہیں۔ لہٰذا سیرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو پہلا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی حیا کا ملتا ہے۔ اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے اندر حیا پیدا کیجئے۔ ہماری حیا ہونا چاہیے، ہماری آنکھ میں حیا ہو، حیا ہو تو ہماری آنکھ میں حیا ہو۔ کیا آج بتائیے ہماری آنکھوں میں حیا موجود ہے؟ ہر آنے والے کو تاکتے رہنا، ہر آنے والی لڑکی کو، ہر آنے والی عورتوں کو تاکتے رہنا، گھورتے رہنا، کیا ہماری آنکھوں میں حیا موجود ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں شرم موجود ہے؟ ہماری آنکھوں میں حیا موجود ہے؟ گندی فلمیں دیکھنا، گندی ویڈیو دیکھنا، رومانٹک والی چیزیں دیکھنا، کیا ہمارے اندر حیا موجود ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں حیا موجود ہے؟ حیا ہو تو انسان کے کان میں حیا ہو۔ آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے کانوں میں حیا موجود ہے؟ آپ بے حیائی کی باتیں سن رہے ہیں، فحاشی کے باتیں سن رہے ہیں، عریانی کے باتیں سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، چغلی سن رہے ہیں، تو کیا آپ کے کان میں حیا موجود ہے؟ حیا ہو، انسان کے ہر بول میں حیا ہو، انسان جو بات کرے وہ حیا والی بات کرے، شرم والی بات کرے۔ کیا آج ہمارے زبان میں حیا موجود ہے؟ بے حیائی کی باتیں ہم زبان سے ایسے بول دیتے جیسے کوئی اندازہ ہی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو پہلا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی حیا کا سبق ملتا ہے۔ اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی موجود نہیں، وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے اندر شرم پیدا کیجئے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو دوسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ رب کے کلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیجئے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنائیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رب العالمین کے کلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق تھا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایک رات میں کئی پارے تلاوتیں کیا کرتے تھے، کئی پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، کئی گھنٹے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ خود ان کی بیوی یہ بات ذکر کرتی ہے کہ جب باغیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، جب آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی اہلیہ نے باغیوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے آئے ہو، ایک ایسے شخص کو مارنے آئے ہو جو اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کو کئی مرتبہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رب العالمین کے کلام کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق تھا۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، آگے کی بات ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اپنے خود کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، مجھے یہ بات بالکل قطعاً گوارا نہیں کہ میرا ایک دن، صرف ایک دن گزرے اور جس میں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو نہ دیکھا ہو۔ پڑھنے کی بات تو دور ہے میرے بھائیوں، وہ کلام کو نہیں دیکھتے تو بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو اگر نہیں دیکھتے بے چینی محسوس ہو جایا کرتی تھی، بے قراری محسوس ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، ہم کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ دھول اتنی جمی ہوئی ہے، کہاں ہمارا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہے؟ سیرت عثمان سے جو دوسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن مجید سے اپنا رشتہ اچھا بناؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے والوں کو ترقی عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، اور جو لوگ اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، جو اپنا اس کے ساتھ تعلق نہیں بناتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم ذلیل ہیں، اگر آج ہم رسوا ہو رہے ہیں تو صرف اس لیے رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں بنایا۔ اس لیے کہ سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دوسرا سبق تھا کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط بناؤ، اپنا تعلق مضبوط بناؤ، ہم نے نہیں بنایا ہے، اس لیے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہماری حالتیں کتنی افسوسناک ہے پتہ ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا جس دن وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتے یا قرآن کو نہ دیکھتے۔ آج ہماری حالتیں کیا ہے پتہ ہے؟ قرآن مجید ہمیں کب یاد آتا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے وہ بات کی بات ہے، میں خالی حالات کے پر بات بتا رہا ہوں۔ ہمیں قرآن مجید کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارا کوئی رشتہ دار مر گیا، قرآن خوانی کرنا ہو، اس کو پڑھ کر بخشوانا ہو، قرآن مجید جب ہمیں یاد آتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کب یاد آتا ہے؟ ہم نے نیا گھر بنا لیا ہے، ہم نے نیا گھر تعمیر کر لیا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، اس وقت ہمیں قرآن مجید یاد آتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کب یاد آتا ہے؟ اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو، قرآن جہیز میں دینا ہو، اس وقت قرآن یاد آتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کب یاد آتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جھگڑا اتنا طویل ہو جائے، طلاق خلا تک مسئلہ پہنچ جائے، قسم اٹھانا ہو، اس وقت ہمیں قرآن مجید یاد آتا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ خود غور کیجئے، کیا اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کو، رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا صرف اس لیے نازل کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، رب العالمین نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے شفاء لما فی الصدور اپنے دلوں کی بیماریوں کو دور کر سکے۔ میرے بھائیوں، سیرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو دوسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو تیسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ اچھے اخلاق اپنانے کا سبق ملتا ہے۔ اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے کردار کو سنواریے، اپنے کیریکٹر کو سنواریے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق کیسے تھے؟ سنیں گے آپ کے ہوش اڑیں گے۔ اس سے پہلے یہ سن لیجئے، ایک تو وہ ہے جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کے ماں باپ دے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے والدین اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دے دیں۔ ایک تو وہ ہے جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کی ماں دے، ایک تو وہ ہے جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کے رشتہ دار دے، ایک تو وہ ہے جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کے محلے والے دے، ایک تو وہ ہے جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کے دوست و احباب دے، ایک تو وہ ہے جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اپنے اور بیگانے دے۔ لیکن اس شخص کے اخلاق کتنے عظیم ہو گئے جس کے اخلاق کی گواہی خود آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔
اس کے اخلاق کتنے عظیم ہو گئے جس کے اخلاق کی خود گواہی اللہ کے نبی نے دی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے ہوئے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر کو دھو رہی تھی۔ دیکھا اپنی بیٹی کو کہ اپنے داماد کے اپنے شوہر کے سر کو دھو رہی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ کہا یا بنیہ احسنی الی ابی عبداللہ، اے بیٹی، اے میری بیٹی، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَشَبَّهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ کرام میں سے میرے اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کے اخلاق ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ میرے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور تو کیجئے، کون کہہ رہے ہیں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارکہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے اخلاق کے جیسے اخلاق کسی کے ہے، میرے کردار جیسا کردار کسی کا ہے، میرے کیریکٹر جیسا کیریکٹر کسی کا ہے، تو وہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لہٰذا سیرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو تیسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے، اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنائیے۔ اسی طرح سیرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو چوتھا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے، اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ وابستگی رکھیے، اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ مسجد کے ساتھ اپنی محبت دکھائیے۔ میرے بھائیوں، مسجد نبوی کے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مسجد نبوی کو توسیع کرنا ہے، مسجد نبوی کو بنانا ہے، کوئی صدقہ کرو، کوئی خیرات کرو، فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیا، اس لیے تاکہ مسجد نبوی کو توسیع کی جائے، مسجد نبوی کو بنایا جائے۔ خود اپنے عہد میں، اپنے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے آس پاس کی زمینوں کو خرید کر مسجد نبوی کو پھیلایا، مسجد نبوی کو بڑا بنایا، مسجد نبوی کو آباد کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، اس میں اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند کرنا، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ذکر کی تھی، خود راوی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم عمل ہے میرے بھائیوں، جہاں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کو بنانا چاہیے، وہیں مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے، مسجد سے اپنی محبت کو بڑھائیے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، سورج کو سوا نیزے کے قریب کر دیا جائے گا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پیٹ تک، کوئی منہ تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ہر شخص کی یہی چاہت ہوگی، ہر شخص کی یہی خواہش ہوگی کہ کوئی سایہ مل جائے جس کے نیچے رہ کر اس گرمی سے بچا جائے، اس تپش سے بچا جائے، اس حرارت سے بچا جائے، تو وہ شخص ہوگا جسے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس بندے کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد میں ٹکا ہوا ہو، یعنی جسے مسجد سے محبت ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ اکبر! آج ہماری حالتیں کتنی افسوسناک ہے، پتہ ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سلام پھیرتے ہی مسجد صفیں ایسی خالی ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی لکڑی لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ بھاگتے ہو کہ مار کھاؤ گے۔ آج ہماری حالتیں اتنی افسوسناک ہیں، ایک سلام پھیرتے ہی دوسرا سلام پھیر کر ابھی آپ کا امام صاحب آپ کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتا، آدھی کی آدھی صفیں خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے مسجد میں بیٹھنے پر آپ کو کوئی جرمانہ دینا پڑے گا،
مسجد میں بیٹھنے پر آپ کو کوئی جرمانہ دینا پڑے گا، ایسی حالت یہ ہو گئی۔ مسجد سے کوئی محبت نہیں ہے، مسجد سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے بے ایمانی ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے بے ایمانی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تھا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں وہی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو مسجد کو آباد کیجئے، اگر آپ مومن ہیں تو اپنے دلوں میں مسجد کے لیے محبت پیدا کیجئے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ کو سیرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملنے والے جو 4 سبق میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔